عادت ہے آج کل کچھ لوگوں کو حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی. روز مجھے کسی نہ کسی پروگرام کا انویٹیشن آیا ہوتا ہے. کل میں چودھری غلام حسین صاحب کے پروگرام میں تھا, پھر آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں, ابھی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب بھی مجھے لیں گے پروگرام میں. مجھے پتہ ہے اس کا کریکس کیا ہے کہ حکومت سے اتنی توقعات وابستہ تھیں لوگوں کی, حکومت اس پہ پورا نہیں اتر رہی. مجھے حکومت کا سمجھ نہیں آ رہا, کوئی پٹری تھی اس کے پر آنا تھا, حکومت نے پڑ جانا تھا اور ڈر 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 انجن نے دوڑنا شروع ہو جانا تھا. نہیں, اصل میں ہم لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے پرانے نام جو ہیں وہ زیرو ہو گئے ہیں اس الیکشن میں. بہت سے لوگوں کے لیے یہ زندگی کا آخری الیکشن تھا, وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ کی سیاست سے آؤٹ ہو گئے, نئے لوگ آ گئے, نئے نام آ گئے ہیں, بچے ہیں ہمارے سامنے بھی بڑے ہوئے ہیں کئی بچے ان میں سے. تو ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا کرے گا, یہ تو کل موٹر سائیکل پہ پھر رہا تھا, آج یہ دیکھو منسٹر بن گیا. اللہ کا کرم ہے کہ اگر اللہ نے اس کو وزارت دی ہے, اللہ کی مہربانی ہے اگر اللہ نے کسی کو اس کا قد بڑا کیا ہے, اس سے جلس نہ ہوں, اس سے خوش ہوں اور اس کو جو ہے مبارکباد بھی دیں اور دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آنے والے دنوں کے لیے اچھا کر سکے. دانشور حضرات تو اب اس حد تک پہنچ گئے حکومت مخالفت میں کہ مجھے بہت سے میسیجز آئے کہ جی اس کے اوپر بولیں. کراچی میں جو ایمپریس مارکیٹ اور یہ پتہ نہیں جوڑیا بازار کہاں پہ حکومت کا ایک آپریشن ہوا ہے انکروچمنٹس کے اوپر, غیر قانونی تجاوزات کے اوپر, اس کو جو گرایا جی کتنا ظلم ہو گیا, غریب آدمیوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے, یہ کر دیا, حکومت جو ہے نا فیل ہو گئی, یہاں پہ ناکارہ ہو گئی. سبحان اللہ. اور کمپیئر کر رہے ہیں اس سے منی لانڈرنگ سے کہ آصف زرداری کو پکڑ نہیں سکے اور یہ گرا دیا یہاں پہ. اور بھائی بات یہ ہے کہ غیر قانونی کیا ہوتا ہے؟ جو غیر قانونی لفظ ہے اس کا مطلب ہے جو قانون کی خلاف ورزی کی ہو. اگر کسی نے جوڑیا بازار میں یا ایمپریس مارکیٹ میں قانون کی خلاف ورزی کی ہے, وہاں پہ اس نے قبضے کیے ہیں, قبضہ گروپ کیا ہے, تو وہ امیر غریب جو مرضی ہو وہ قانون کا مجرم ہے. اب ایسی بات ہے کہ میں نے جا کے راؤ ویس کے گھر پہ قبضہ کر لیا, جو پروڈیوسر ہیں کرا سچ کے, اور نکال نہیں سکتے, وہ مجھے زور نہیں لگا سکتے. اب میرے سارے رشتہ دار اور ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں, وہ آتے ہیں, ہم ڈنڈے لے کے مارنا شروع ہوتے ہیں راؤ ویس کو. تو اب پولیس آتی ہے اور پولیس اگر مجھے نکالتی ہے باہر تو میں کہوں نہیں غریب آدمی جی پہلے مجھے گھر بنا کے دیں سائٹ پہ, پھر مجھے یہاں سے ڈسلوج کریں. نو, پوری دنیا میں یہ مذاق نہیں ہے. جن جگہوں پہ آپ نوکری کرنے جاتے ہیں, سعودی عربیہ ہو, دبئی ہو, بحرین ہو, کویت ہو, قطر ہو, آپ ذرا وہاں یہ کر کے دکھائیں, 1 انچ تجاوز کر کے دکھائیں. آپ کو وہ بتائیں گے قانون کیا ہوتا ہے اور اپنی زبان میں بتائیں گے آپ کو. اگر کوئی سیاستدان ہو وہ کہے کہ جی انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو متبادل کر کے دے, تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ووٹ مانگ رہا ہے, وہ اپنی سیاست چمکا رہا ہے. لیکن اگر کوئی دانشور یا کوئی اینکر یا کوئی کالم کار یا کوئی اور لکھنے والا رپورٹر اگر یہ کہتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ رول آف لا کو ہمیں جو ہے رسپیکٹ کرنا ہے ہمیشہ کے لیے. میں عمران خان کو میں کئی دفعہ مل چکا ہوں وزیر اعظم بننے کے بعد, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کر لیں 2 کام نہیں ہونے لگے. ایک, عمران نے نہ خود کرپشن کرنی ہے نہ اپنے کسی وزیر کو کرنے دینی ہے, اور دوسرا اس نے کسی کو قانون نہیں توڑنے دینا اور کوئی این آر او سائن نہیں ہوگا. اور اگر اس نے قانون توڑنا ہوتا تو سب سے پہلے اس کے اپنے گھر کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ خود ان کو تو ڈیفینڈ کرتے نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہر شخص جو ایڈلٹ ہے وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرے گا, عدالتوں میں آ کے, اداروں کے سامنے, ہر ایک جگہ کے سامنے. بڑے بڑوں کو ابھی حساب ہونا ہے, دیکھتے رہیے گا کس کس کو تکلیف ہوتی ہے. Until the next time, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لقمان یوٹیوب چینل, اور اگر آپ اس چینل سے براہ راست مستفید ہونا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہماری بریکنگ نیوز, خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں ان انٹرپٹیڈ, تو یہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیں تاکہ ان انٹرپٹیڈ آپ کو کھرا سچ اور کھرا سچ کی جتنی بھی لیٹسٹ نیوز ہوں گی, اپڈیٹس ہوں گی, وہ ملتی رہیں.